کلیئر کر دیں تاکہ لوگ سیکریٹریٹ کو ایگزیکٹو الاؤنس ملے گا. میرے سے عاطف کو اور باقی سیکریٹریٹ کو نہ ناراض کرائیں. ایسے ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن ہم نے واقعی ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ عاطف کو بھی پتہ ہے, ہم نے جتنا کام کیا, اور شروع میں یہ مشکل راستہ تھا, لیکن یہ وہ راستہ تھا جس سے ہم سب کو کیٹر کر سکتے تھے. دیکھیں کچھ طبقے تھے, چلے میں کہہ دیتا ہوں, جن کو, اور صحیح وجوہات کے لیے, جن کو اپنی بیسک پے پہ ایکسٹراڈنری تو نہیں لیکن سائزبل الاؤنسز مل رہے تھے. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے جو ہے پریسٹیجس سروسز کے ملازمین, پی ایس پی ایم ایس کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا تھا, جو ٹیکنیکل الاؤنس ورک ڈپارٹمنٹ میں مل رہی تھی, جو پلاننگ امپلائیز کو الاؤنسز مل رہی تھی. بٹ یہ ان سارے کے پیچھے ایک لاجک تھی کہ ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. رائٹ. یہ جو ہے پورے سسٹم کو لیڈ کرتے ہیں. جب آپ اچھی تنخواہ دیتے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ بہتر سروس ڈیلیوری لینی ہوتی ہے, اور یہ ہماری ایک اس پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے. بہت سے ایسے طبقے تھے جن کی تنخواہوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا تھا. ہم نے کیلکولیشن کی, تقریباً ہمارے 5 لاکھ میں یہ 4 لاکھ. اچھا, جن کو زیادہ الاؤنس مل رہی تھی اس میں ڈاکٹرز بھی تھے, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, ان کو ایک پروفیشنل الاؤنس ملتی تھی, اور یہ سارے الاؤنسز اسٹیٹ کیے جاتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف بیسک پے, ناٹ گروس پے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ان سب کو کہ جن کو وہ مل رہے تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, جو پنجاب گورنمنٹ نے کیا, کہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس دی وہ ان کو دی جن سے یہ سارے ہٹائے, اور ان کو تو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو, ایگزیکٹو سروسز کو, سیکریٹریٹ سروسز کو یہ ایکسٹرا الاؤنسز نہیں ملے. ہم نے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ انالیسس کیا, اور ایک جو ہمارے سیلری سٹرکچر میں مسئلہ ہے, یہ ہم آگے پبلش بھی کر دیں گے, 106 مختلف قسم کی الاؤنسز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کلین اپ کر کے ذرا صاف کرنی ہے, کسی سے پیسہ واپس نہیں لینا. لیکن جب آپ 106 الاؤنسز کو گنیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ کسی کو جو ہے وہ کیا دینا ہے, کیونکہ ایک ایک کیڈر میں 15 قسم کے الاؤنسز, لیکن کوئی 2 روپے کا, کوئی 3 روپے کا, کوئی 5 روپے کا. تو کچھ کام تو ہم نے بجٹ کے بعد کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ امپلائی کے لیے بھی آسان ہو کہ آپ کو ایک پے سلپ پہ ہو کہ یہ بیسک سیلری ہے, یہ الاؤنس ہے, یہ ہاؤسنگ ہے, یہ یوٹیلٹی ہے. ایک شاید اگر اور الاؤنس جیسے ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ الاؤنس جو انٹروڈیوس کرتی ہے, یا ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, یہ 15 اور الاؤنسز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو کیا, پہلے تو ہم نے کہا, اور اس پہ ہم قائم ہے, کہ جو بندے یہ ایگزیکٹو پے نہیں لے رہے تھے ان کے لیے 25% ہم بیسک پے پہ منیمم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے بیسک پے پہ انشاءاللہ جب آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم نے کہہ دیا تو جب انشاءاللہ مہینے کا اینڈ آئے گا آپ اپنا بیسک پے دیکھیں گے, اس کو 25% ہم یہ اس پہ وہ بھی پبلش کر دیں گے. وہ انشاءاللہ سب کو ہو گیا. اگر غلطی سے کوئی رہ گیا, ہم نے گریوینس کمیٹی بنائی ہے, ہماری نیت ہے یہ دینے کی, ان سب کو ہم جو ہے وہ کیٹر کر دیں گے. ایک سیکنڈ, میں اس میں کیونکہ 2-3 سوال, اس میں 2-3 باتیں اور ہیں وہ دینی, ہم صرف یہاں پہ نہیں رکے. جو ہم نے جب الاؤنسز کی انالیسس کی, ایک جو بڑا ضروری الاؤنس ہے ہاؤسنگ الاؤنس, ہم نے کیوں ایک ڈسپیرٹی الاؤنس 25% کا نہیں دیا, کہ جب ہم ہاؤسنگ الاؤنس فار ایگزامپل دے رہے ہیں, اور وہ ہم سے پشاور میں گریڈ 20 کے افسر کو بھی ہم 10 یا 12 ہزار دے رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی کو ہاؤسنگ سبسڈی دے رہے ہیں جس کے پاس گھر ہے, اور جس کے پاس گھر ہے اس کو ہم 40,000 دے رہے ہیں, اور جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 12,000 لے کے کہیں گھر رینٹ کرو. اس کی تو مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی. یہی چیز جب ہم نے ہاؤسنگ الاؤنس باقی اضلاع میں دی, جہاں پشاور جتنی دیکھی, جہاں پشاور جتنی مہنگی پراپرٹیز نہیں ہوں گی, ہم نے کہا ایک ضلع میں ایک ہاؤسنگ الاؤنس ہونا چاہیے, اور ہم یہ موقع لیتے ہیں کہ سب کا ہاؤسنگ الاؤنس بڑھائے تاکہ پرائم منسٹر صاحب کا ہاؤسنگ پروگرام بھی سپورٹ ہو. تو ہم نے ہاؤسنگ الاؤنس
سب کے لیے منیمم 50% بڑھا دی. پشاور میں ہم نے وہ ہاؤسنگ سبسڈی کی ڈسپیرٹی ختم کر دی. باقی صوبے میں سب دیکھیں گے کہ ان کی ہاؤسنگ الاؤنس 50% بڑھی ہے, جو کہ بیسک سیلری میں کم سے کم 7% انکریز بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو موسٹ امپلائیز کو وہ 20% اپنے جو ہے وہ فنکشنل یا سیکٹر الاؤنس میں, جیسے ٹیچرز کو ٹیچنگ الاؤنس, ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس, رسک الاؤنس جو پولیس کو ملتی ہے 20% وہاں پہ, 7% ہاؤسنگ میں, اور جو 10% ایڈ ہاک ریلیف ہم سب کو دے رہے ہیں, 10% ایڈ ہاک ریلیف ہم سب کو دے رہے ہیں, وہ بیسک پہ نہیں ہے, وہ رننگ پہ. تو وہ شاید عاطف بتا سکتے ہیں کہ وہ بیسک پہ شاید 12 یا 13% بنے گی, رائٹ. تو دیٹ مینس کہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے 37 سے بھی زیادہ ہوگا. تو میرے خیال میں جب گورنمنٹ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اب وہ روپے نہیں گننے چاہیے, بلکہ ان میں سے 1 روپے نکال کے, اگر آپ نے گاڑی نہیں لی اور آپ کے پاس لینے کی وہ ہے تو گاڑی لے لیں, اس کی رجسٹریشن 1,00,000 2,00,000 کے بجائے 1 روپے میں ہو گئی ہے. تو یہ سال ذرا ہم خوشی سے گزاریں. اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ کہہ دوں, کل سے کچھ ڈاکٹرز کا بھی فیڈ بیک آ رہا ہے. ہم نے یہ موقع لیا, اور یہ بھی ہم فیئرنیس کے حساب سے بتا دیں, ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, پیرامیڈکس کے لیے ان کی قربانیاں تھیں. ہم نے نرسز اور پیرامیڈکس کو وہی 37% جو ہے وہ انکریز دیا, ان کے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کو بڑھایا ہے, 10 سے 15,000 کیا ہے, اور ان کو وہ ہاؤسنگ کی بھی جو ہے وہ امپروومنٹ ملے گی, اور 10% ایڈ ہاک ریلیف بھی ملے گی. اور ڈاکٹرز کا ہم نے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا سٹرکچر بہتر کر دیا, اور ہم نے جہاں پہ ڈاکٹرز مشکل سے جاتے ہیں, جو ہارڈ ایریاز ہیں, ان میں ہم نے الاؤنس اور بھی بڑھا دیا, بلکہ ہم نے ہر ضلع میں ایک تیسری کیٹیگری بنا دی. مثلا پشاور میں کوئی ایف آر میں یا متنی میں سرو نہیں کرتا, اس کے لیے ہم نے نئی کیٹیگری بنا دی, کہ ہم نے پورے سسٹم کو چلانا ہے. وہ اضلاع جیسے نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہو گئے, ٹانک ہو گیا, لکی ہو گیا, کوہستان کے 3 ضلع ہو گئے, وہاں ان کے لیے ہم نے ایک ایکسٹرا کیٹیگری بنا دی, جہاں پہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے نئے ریٹس جو 40,000 50,000 زیادہ, تاکہ ہم ڈاکٹرز کو وہاں پہ بھیجیں. ہر کوئی تو صرف پشاور میں نہیں سرو کر سکتا. یہ سارا اگر آپ چاہتے ہیں ہم الاؤنسز پہ پورا ایک علیحدہ پریس کانفرنس کر دیں گے, لیکن نیک نیتی سے ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کو منیمم یہ انکریز دے. کوئی 40-50 ارب روپے ایکسٹرا ہم سیلری میں دیں گے, خوشی سے دیں گے, اور صرف یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سب جو ہے ابھی عوام کی خدمت کریں, اور بھی جذبے سے کریں, اور گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. جتنا ہم ریونیو بڑھائیں گے اتنا ہم سیلری سب کے بڑھا